میں جب مدینہ طیبہ میں تھا نا، پہلی دفعہ جب گیا، آپ کو پتہ ہے جب بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے تو پہلے جب نہ گیا ہو نا تو پہلے بندے کو ترستا ہے یار، ترس ہوتی ہے کہ ہم جائیں وہاں پہ، اور جب ایک بار دیکھ کے آتا ہے پھر دوبارہ جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ ابھی مجھے سب کہہ رہے تھے نا کہ ہم باعث کو جا رہے ہیں، یقین مانیے میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، میں نے ساری بات روک کے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے؟ مدینہ ہے نا یار، کہتے نا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ مجھے وہاں ملے، پہلی مرتبہ جب میں گیا، سننے والا واقعہ ہے مسلمانوں، میں بات پوری کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ آنے دے بچے کو، آنے دے، آ جاؤ بیٹا، پتہ نہیں کوئی میرے متعلقہ چیز ہونی ہے، چلو بسم اللہ۔ وہ مجھے ملے اور مجھے فرمان لگے مفتی صاحب آپ روضہ پاک پہ سلام پڑھنے تو جائیں گے؟ ابھی ہم ہوٹل میں آئے تھے تو میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں ہم اکٹھے جائیں گے۔ میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں ایک بات بھی عرض کرنی ہے آپ کو کہ ہمارا خاندان حضرت لاہوری کا یا مدینہ طیبہ کا میزبان تھا۔ حضرت لاہوری جب تشریف لائے تھے انہوں نے روزہ نبوی پہ حاضری کی اپنی ایک عادت بتائی تھی کہ وہ آپ کو بتانی ہے، اس کے بعد ہم روزہ پہ سلام پڑھیں گے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، بتائیے۔ انہوں نے کہا آپ جو روزہ پہ جائیں گے کیا کریں گے وہاں پہ؟ تو میں نے پوری ترتیب عرض کی جو ہم نے شریعت میں پڑھا ہے کہ روزہ پاک پہ جو بندہ جائے تو کسی کے گھر خالی ہاتھ نہ جائے، درود پاک کا تحفہ لے جائے، قرآن کریم پڑھ کے حضور پاک کی خدمت میں لے جائے، حضرات شیخین کے پاس لے جائے، جن دوستوں نے سلام دیے ہوں وہ پہنچائے۔ تو میں نے ساری اور استشفاء کرے رسالت میں آپ کی خدمت میں پوری بات پیش کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب پہ ٹھیک کر دو۔ کہا ایک چیز رہ گئی۔ کہا میں نے کہا کیا؟ میں نے بڑا سوچا، میرے پاس جواب نہیں تھا، سیدھی بات ہے، جتنا مجھے پتا تھا میں نے سنا دیا۔ مجھے کہنے لگے کہ حضرت لاہوری فرماتے تھے میرا ایک ذوق ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا حضور پاک کے سامنے جب حضرت لاہوری جاتے تو وہاں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں نے سلام بھی پڑھ لیا، درود بھی دے دیا، آپ کو دوستوں کے سلام پہنچانے تھے وہ بھی دے دیے، اور جن دوستوں نے استشفاء یا اپنی جو بھی پوری بات ہو گئی، اب ایک چیز رہ گئی ہے۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کہا تھا کہ اگر آپ میرے کان میں میرے چچا کلمہ پڑھ لیں تو میں اکیلا آپ کے ایمان کا گواہ قیامت میں کافی ہو جاؤں گا۔ تو کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کے روزے پہ حاضر ہوں اور میں کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کر کے آپ کو ایمان کا گواہ بناتا ہوں۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اللہ کی قسم۔ کہا پھر حضرت لاہوری حضور پاک کے روزے پہ کلمہ طیبہ پڑھتے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے۔ سنیں ایمان کی تجدید کر کے حضور پاک کی خدمت میں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ جو میں سلام پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو اپنے ایمان کا گواہ بنا رہا ہوں اور امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کا نام صادق اور امین ہے، آپ سچے بھی ہیں، امانت کے رکھوالے اتنے ہیں کہ جن کافروں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا تھا ان کے باپ داداؤں کی امانتیں اس وقت بھی آپ کے پاس تھی۔ یا رسول اللہ اس فقیر امتی، اس حقیر و غریب امتی کی یہ امانت بھی اپنے پاس سنبھال لیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار پہ میں آپ سے لوں گا اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک جملہ حضرت لاہوری محبت عظمت صحابہ میں ڈوب کے فرماتے کہ ہمیں شریعت بتاتی ہے کم از کم شاہدان ہونے چاہیے، دو مسلمان گواہ ہوں جو لین دین کے معاملے پہ گواہی دیں۔ تو کہا یہ نصاب بھی اس روزے میں پورا ہے۔ لاہوری فرماتے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ دونوں ہمارے اس معاہدے پہ گواہ ہو جائے، کل قیامت میں دربار الہی میں احمد علی کے ایمان کا سوال ہوگا، میں حضور سے اپنے کلمے کے ایمان والی گواہی لے کر اگر دربار الہی میں پیش کروں گا احمد علی کو جنت جانے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا سعادت ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو روزہ پاک پر تو ایسی چیز ہوتی ہے۔